کیا کیا افغانستان کو, کتنی پھینٹی لگائی ہے, ذرا تھوڑی رپورٹ تو دیں. آپ کو بتایا تھا نا کہ ہم نے تقریباً کوئی 130 یا 39 کے قریب ٹارگیٹس پہلے سے طے کیے ہوئے تھے, جن کی بنیاد ہی ملا کی مخالفت کے اوپر رکھی ہوئی. ہاں جی ٹھیک ہے. وہ آج کل طالبان کے بہت زیادہ حامی ہوئے پڑے. اگر وہ جنگ بندی چاہتے ہیں یا تو ان لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے پھانسی دے دیں جی, جو ہم نے نامزد کیے ہیں کہ یہ ہمارے مجرم ہیں جی, نہیں انہیں ہمارے حوالے کر. ایک آواز لگائی ہے ہم نے, اس کے بعد موصوف جو ہے وہ بیان جاری کرنا تو کجا, وہ جو بریفنگ ہوتی تھی نا اس میں پریس ریلیز پڑھتے تھے یا خطاب کرتے تھے, بھاگ گئے اور جاتے جاتے یہ شور مچاتے جا رہے تھے کہ یہ ان سے کہو جنگ بند کریں, جنگ بند کریں, جنگ بند کریں. ہم نے کہا جی نہیں, جنگ بندی ایک ہی موضوع پہ ہو. لاگرتھم کو فائنانس کروں گا. ہاں جی, کیا بات ہے. آپ کو ڈالر ملیں گے جی, میرا جھوٹ دنیا میں بکے گا جی, بک جائے گا. السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو ادر پوڈ کاسٹ آف آزاد سیاست. میرا نام ہے عدیل آصف اور ہمارے ساتھ کسی تعارف کے محتاج نہیں, آپ کے, ہمارے, ہم سب کے افغانستان کے دادا کیا کیا افغانستان کو, کتنی پھینٹی لگائی ہے, ذرا تھوڑی رپورٹ تو دیں. یار جتنی بھی لگائی ہے نا, لیکن بغیر کسی وقفے کے لگائی ہے. اچھا, میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ہم نے تقریباً کوئی 130 یا 39 کے قریب ٹارگیٹس پہلے سے طے کیے ہوئے تھے اور ہم نے اپنے شیڈول کے مطابق ان کو ٹھکانے لگاتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب ان کو یہ یقین نہیں آ رہا. اوکے, ٹھیک ہے نا. اور ادھر بھی آپ دیکھیے الائنس ہوا پڑا ہے. اوکے, یعنی جو کہ سوشلسٹ اور کمیونسٹ تھے, جی جی, جو کہ جنہوں نے ساری عمر, جن کی بنیاد ہی ملا کی مخالفت کے اوپر رکھی ہوئی. ہاں جی ٹھیک ہے. وہ آج کل طالبان کے بہت زیادہ حامی ہوئے پڑے. اوکے, پاکستان نے ایک ہی پوائنٹ رکھا ہوا ہے بھائی جان, نقد سودا ہوگا. اچھا, ٹھیک ہے نا. ہم نے انہیں کہا کہ دہشت گردی روکیں. اوکے, انہوں نے نہیں روکی جی, بلکہ الٹا ان کو سپورٹ کرتے رہے. ٹھیک ہے. اور پھر انہوں نے ہمارے اوپر حملہ کیا. جی, اور حملے کے دوران انہوں نے ان دہشت گردوں کو اپنا اثاثہ کہا. اوکے, اور انہیں کہا کہ پاکستان کے اندر پاکستانی افواج, پولیس اور مقامات پہ حملہ کر دیں. اوکے, جی, ٹھیک ہے نا. اس کا مطلب ہے کہ ہمارا ان کے اوپر الزام درست تھا جی, کہ یہ دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہے ہیں. جی, اگر وہ جنگ بندی چاہتے ہیں یا تو ان لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے پھانسی دے دیں جی, جو ہم نے نامزد کیے ہیں کہ یہ ہمارے مجرم ہیں. جی, نہیں انہیں ہمارے حوالے کر دیں. جی, ٹھیک ہے. لیکن جب تک وہ اس پہ نہیں آتے, ٹھیک ہے, تب تک نہیں. ٹھیک ہے. ہم نے قطر, ترکی اور سعودی عربیہ سب کی گارنٹیز کے اوپر ان کو معافی دے کے دیکھ لیا. جی جی, یہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتی. دوحہ میں بھی ہم گئے تھے. دوحہ میں ہم گئے, ہم نے ان کے کہنے کے اوپر ہاتھ روکا, لیکن اس کا مول انہوں نے کیا ڈالا. ان کی ایروگنسی نہیں سمجھ آتی تھی. ایک مجھے بات کی بہت خوشی ہے جی, اور وہ یہ ہے کہ یہ ذبیح اللہ مجاہد نام کا جو ان کا ترجمان ہے, جی جی, یہ صاحب جو ہیں, یہ جب خطاب کرتے تھے تو جیسے بندے کے مطلب کہ نخوت کے کوہ ہمالیہ سے یہ بندہ خطاب کر رہا تھا. ٹھیک ہے. جب ان کی امریکن کے خلاف مزاحمت تھی, ہم بھی ان کو پروموٹ کیا کرتے تھے سوشل میڈیا کے اوپر کہ یار ایک لیکن موصوف جو ہیں وہ بیلنس ہی نہیں ہو پائے. وہ جیسے بچے کو آپ چکر دے کے گھما کے سڑک پہ وہ زمین پہ کھڑا کریں نا, تو وہ یہ اس کنڈیشن میں تھے, انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا بولنا کیا نہیں بولنا. اور یہ چوتھے کے دن ہی ہمارے بارے میں گھٹیا قسم کی گفتگو کیا کرتے تھے. ایک آواز لگی ہے, ٹھیک ہے, آپ ہماری نظر میں ہیں. اچھا, ایک آواز لگائی ہے ہم نے, اس کے بعد موصوف جو ہے وہ بیان جاری کرنا تو کجا, وہ جو بریفنگ ہوتی تھی نا اس میں پریس ریلیز پڑھتے تھے یا خطاب کرتے تھے, بھاگ گئے. اچھا, اس سے بھی بھاگے ہوئے ہیں. بھاگے بامیان میں سنا کہیں جا کے چھپے ہوئے. اچھا, یہ سارے ملا یعقوب کے پہلو میں. کابل والے جتنے بھی لوگ ہیں نا, وہ بامیان میں چھپے. ٹھیک ہے. اور اگلی بات میں آپ کو بتاؤں تو آپ نے ہنسنا نہیں ہے. ملا ہبت اللہ کی امامت کے اندر نا, ہاں جی, جو قندھار کی شورا جو تھی ان کی, ٹھیک ہے, وہ بھی قندھار سے فرار ہو چکی. مولانا ہبت اللہ بھی جی سمیت ان کی امامت میں فرار ہوئے. اچھا, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے.
اور جاتے جاتے یہ شور مچاتے جا رہے تھے کہ یہ ان سے کہو جنگ بند کریں، جنگ بند کریں، جنگ بند کریں. ہم نے کہا جی نہیں، جنگ بندی ایک ہی موضوع پہ ہو. ٹھیک ہے. حکومت پاکستان کی طرف سے 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے جی کہ جنگ بندی کا ایک یک نکاتی ایجنڈا ہے جی کہ وہ جو دہشت گرد ہیں ان کو ہمارے حوالے کر دیجیے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. تھوڑا سا بتائیں نا یہ بگرام ایئر بیس کی امپورٹنس کیا ہے؟ نمبر 1 ایک تو بگرام ایئر بیس نا ایک بہت بڑا کمپلیکس ہے. اوکے. 20,000 تو اس میں ایٹ اے ٹائم لوگ سٹے کر سکتے ہیں، فوجی سٹے کر سکتے ہیں اتنا سٹے محفوظ طریقے سے انڈر گراؤنڈ. اتنی بڑی بیس ہے اور اس کے اندر اسلحہ ذخیرہ کرنے کی بہت بڑی صلاحیت ہے. آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ میزائل جو ہوتے ہیں جی جی یا یہ مطلب کہ ہاں میزائل ہی کہہ لیجیے، اور دوسرا گولہ بارود، اس کو ایک سرٹن ٹیمپریچر پہ، ایک سرٹن پریشر پہ، ہوا کا دباؤ بھی وہاں پہ مینٹین ہوتا ہے، وہ آپ نے سٹور کرنا ہوتا ہے. اوکے. اور اس کو مینٹین کرنے کے لیے آپ کو ایک تو اس کی کنسٹرکشن کی نوعیت ایسی کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے. دوسرا اس کے اندر پھر کچھ آلات بھی فٹ کرنا پڑتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ سارے امریکنز نے کیے اور پھر امریکن سٹینڈرڈ پہ کیے، ٹاپ آف دا ٹاپ لائن. اب اگر مطلب کہ طالبان اگر کچھ نہ کریں جی جی تو یہ چیزیں ان کے لیے آئندہ 80 سے 100 سال کے لیے دفاعی حوالے سے کافی ہوں گی. اچھا پھر وہ اتنے زمین کے اندر ہیں کہ عام کوئی بم شم ان کو اثر نہیں کرتا. ایران کے پاس تو اپنی کیپیسٹی بہت ہے نا. اچھا ٹھیک ہے. ایران کے پاس وہ ان کے جو شاہد ڈرون ہیں وہ خود بناتے ہیں جی جی اور تازہ بتازہ بناتے ہیں جی 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 اور مار دیتے ہیں. جی جی ٹھیک ہے. ان کی اپنی کیپیسٹی ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. تو یہ تو صرف شاہ عالمی سے چیز خرید کے ٹاؤن شپ میں بیچنے والی پارٹی ہے. ٹھیک ہے. دادا اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت بڑی واردات ڈل رہی ہے، یہ جو سلیکٹو ہیومن رائٹس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. یار یہ بہت زیادتی کی ہے. یہ فرانس کا ایک انگلش نیوز چینل ہے، نیوز 24 یا فرانس 24 اس طرح کا نام ہے اس کا. میں اس کو ریگولرلی واچ کرتا رہتا ہوں. ٹھیک. بہت ہی بدترین سلانٹ مارتا ہے وہ پاکستان کے خلاف. آئی ڈونٹ نو وائی. ٹھیک ہے. اچھا چونکہ زیادہ تر انگلش میڈیا سے کنیکٹڈ ہے نا، ہمارے بہت سارے فارمر کولیگ اور کچھ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ BBC میں کام کرتے ہیں. ہمیں اندر کی بات جاننا ہو تو ہم ان میں سے کسی کو کال کر لیں گے. یہ 24 والے جو ہیں نا، ان میں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ چونکہ فرانس کی زیادہ تر جو کالونیز ہیں وہ افریقہ میں رہی ہیں. اوکے. ٹھیک ہے. الجزائر وغیرہ. ٹھیک ہے. تو ادھر سے چونکہ ان کے ورکنگ جرنلسٹ آئے ہوتے تو کوئی ذاتی رابطہ میرا تو نہیں ہے اس میں کسی بھی اسٹاف میں. ٹھیک ہے نا جی. تو لیکن میں ان کو واچ ضرور کرتا ہوں کہ یورپ کا نقطہ نظر جانا جائے تو وہ بڑی سلانٹ مارتے ہیں. اب دیکھیں نا، جو نوحہ انہوں نے افغانستان کے اندر غلط خبر پہ پڑا ہے کہ افغانستان میں بچے شہید کیے گئے، وہ سارے ثابت شدہ ہے کہ وہ جعلی تصاویر ہیں. وہ زلزلے کی تصاویر لگائی ہیں انہوں نے بچوں کی. ٹھیک ہے. خواتین کی جو باتیں ہیں وہ جعلی تصاویر ہیں، لیکن ان جعلی تصاویر پہ انہوں نے پڑھ دیا، کیمپین بنا دی. لیکن انہیں ابھی ایران میں امریکہ نے جو ایک سکول کے اوپر ہٹ کیا ہے اور 160 کے قریب بچیاں شہید ہوئی ہیں. ابھی کل یہ جو چاہ بہار ہے، یہاں پہ ایک سکول کو اسرائیل نے ہٹ کیا ہے اور وہاں پہ بچیوں کی اب تک 28 لاشیں نکالی جا چکی ہیں. ٹھیک ہے. یہ نظر نہیں آتے. فلسطین بھی نظر نہیں آئے. انہیں آرمی پبلک سکول کے بچے جو شہید ہوئے تھے 150 کے قریب، وہ نظر نہیں آتے. ٹھیک ہے. انہیں وہ بچہ، وہ اس پولیس کانسٹیبل کا بچہ جس کو شہید کیا گیا، جو زخمی تھے 3، ان کو لے جایا جا رہا تھا. ٹھیک ہے. اور ان تینوں کے بچے، مطلب کسی کے 3 تھے، کسی کے 4 تھے، ایسے 12 بچے آپ کو دیکھ کے دل کو ہاتھ پڑتا ہے. انہیں وہ نظر نہیں آتے. ٹھیک ہے نا. ایک جعلی خبر کے اوپر چونکہ پاکستان بیشنگ ہے تو اس پہ آپ جو ہے وہ بیانیاں مطلب کہ بیانیاں کی تخلیق کرنا شروع کر دیں. ابھی جو ہمارے شہید ہوئے کبھی ریسنٹلی، یہ میں وہی کر رہا ہوں. ان کے جو بچے کی تصویر دیکھی ہم نے، وہ جو فوجی تھے ہمارے، ابھی ریسنٹ میں غالباً نام نہیں آ رہا. میں بالکل وہ جو کرنل صاحب تھے، کرنل شہزادہ صاحب. کرنل شہزادہ صاحب. ٹھیک ہے نا. اچھا اس سے پہلے میں تو پولیس والوں کے بچوں کی بات کر رہا ہوں. وہ نظر نہیں آتے آپ کو. ٹھیک ہے.
ان لوگوں کے والدین کو پہلے زخمی کیا گیا کیونکہ وہ لوگوں کی حفاظت کر رہے تھے. میں خیبر پختونخوا پولیس کے ان شہیدوں کی بات کر رہا ہوں, اور یہ ان کی حفاظت کرتے ہوئے زخمی ہوئے. پھر ایمبولینس آتی ہے خیبر پختونخوا حکومت کی 1122 کی, اس میں ان کو لاد کے لے جایا جا رہا ہوتا ہے, تو راستے میں روک کے اس ایمبولینس کو آگ لگا دی جاتی ہے. یہ تینوں کے تینوں اندر شہید ہو جاتے ہیں. اور ان کے بچوں کی تصاویر آپ دیکھیے, اور وہ بچے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ 8-10 بچے ہیں ان تینوں شہداء کے, جی وہ نظر نہیں آتے آپ کو. ٹھیک ہے نا, مطلب سلیکٹو. ہماری مسجدوں میں لوگ نماز پڑھنے جاتے ہیں. اب یہ کیوں ہے؟ آپ کہیں گے کہ طالبان تو خود بھیک مانگتے پھر رہے ہیں, جی یہ تو فائنانس نہیں کر سکتے کسی کو. جی طالبان تھوڑی فائنانس کر رہے ہیں اس طرح کے جھوٹ کو. ٹھیک ہے, جن کی طالبان ماسٹر پراکسی ہے نا, فتنہ وہ فائنانس کر رہے ہیں, انڈین فائنانس کر رہے ہیں. اور فائنانس کرنا یہ نہیں ہوتا کہ میں یہ اپنے بیگ میں سے آپ کو ڈالروں کی گڈی نکال کے ایسے کروں جیسے فلموں میں ہوتا ہے. جی فائنانس کرنا یہ بھی تو ہوتا ہے نا, آپ جو بھی بکواس کریں گے اس کو انڈورس کرنا. میں اس کو 7 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ تک لے جاؤں گا, جی اس کا الگرت, جی میں لاگرتھم کو فائنانس کروں گا. جی ہاں جی, کیا بات کی. آپ کو ڈالر ملیں گے, جی میرا جھوٹ دنیا میں بکے گا, جی بک جائے گا. تو میرا مقصد پورا ہو گیا کہ میرا جھوٹ بک گیا, جی, اور آپ کو ڈالر مل گئے, یہ آپ کو فائنانسنگ ہو گئی, یہ والی فائنانسنگ ہے. جی ٹھیک ہے نا. اب دیکھیے اس وقت, اور تمام لوگ اب اس پہ بات کرنا شروع ہو گئے, پہلے تو صرف ہم ہی کرتے رہے پچھلے 8-10 سال. جی اس وقت انڈیا میں اگر آپ کو یاد ہو تو EU ڈس انفو لیب کا ایک اسکینڈل آیا تھا. جی ابھی بھی ہم اپنے ناظرین سے کہیں گے کہ وہ صرف گوگل میں یورپین یونین یعنی EU ڈس انفو لیب لکھیں تو پوری آپ کو وہ اس کے اسکینڈل نکال EU ڈس انفو لیب. ہاں, 5 لاکھ سے زیادہ جعلی پیجز اور ویب سائٹس جو ہیں وہ انڈیا نے لانچ کی ہوئی ہیں. وہ تو پاکستان میں بھی ہم. ٹھیک ہے, نہیں وہ یہ ان سے سروسز لیتے ہیں. جی, آپ یہ میری بات ذہن میں رکھیے گا. اور اس کے ذریعے وہ دنیا میں ڈس انفارمیشن پھیلا رہے ہیں, صرف پاکستان کے اوپر حملہ آور نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہاں جی, ٹھیک ہے نا. آپ کی ٹرولنگ ہو رہی ہو, کبھی نوٹ کیجئے گا, آپ کو سمجھ نہیں آئے گی یار یہ اکاؤنٹ جو ہے یہ میری ٹرولنگ کیوں کر رہا ہے, میرا اس سے کیا تعلق ہے. جی, ٹھیک ہے نا. اور یہ 200-250-300 اکاؤنٹ میری ہر پوسٹ کے نیچے آگے گالیاں کیوں بک رہے ہیں. جی, یہ وہ ہائر کیے گئے ہوتے ہیں. جی اور یہ وہ سوشل میڈیا وہ تندور ہے جس میں آپ اگر ڈالر جلائیں گے تو اس میں ہیٹ پیدا ہوگی. جی, اور PTI یہ ڈالر چلاتی ہے. جی مودی مافیا یہ ڈالر چلاتا ہے. جی, ٹھیک ہے. اور یہ مین سٹریم میڈیا کے سیٹلائٹ ٹی وی چینلز کے ایجنڈا کو انفلوئنس کرتے ہیں. جی, بالکل ٹھیک. یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی. بالکل ٹھیک بات ہے. تو یہ جو نیوز 24 یا یہ جو فرانس 24 جو بھی ہے چینل کا نام, یہ اس طریقے سے انفلوئنس کیا گیا ہے. جی, جس طرح کہ امریکہ کے اندر کچھ سینیٹرز کو کہا جاتا تھا کہ آپ عمران خان کے حق میں ٹویٹ کریں, جی, آپ کی ٹویٹ ملینز میں جائے گی. ایسا ہی ہے. وہ چول آدمی جس کی پچھلی ٹویٹ کو صرف 24 لائک ملے ہوتے تھے, ایسا ہی ہے, اور 250 ویوز ہوتے تھے, اس کی اگلی ٹویٹ جو ہوتی تھی جو وہ عمران خان کے حق میں کرتا تھا وہ ملینز آف ویوز میں جاتی تھی. جی, وہ اس سے ڈالر کماتا تھا اور اپنے ہاں کہتا تھا دیکھیں میں کتنا بڑا مقبول آدمی ہوں. جی, یہ وہ سودا PTI والے اپنے یوٹیوبرز کے ذریعے آپ کو اور مجھے بیچتے تھے کہ خان کے ایجنڈے کے بغیر کوئی ایجنڈا مکمل نہیں ہے. آپ دیکھیے دونوں کے لیے ون ون کی سچویشن ہوتی تھی. یہ وہ صاحب تھے, یہ جو ان کے سینیٹر صاحب جو PTI کے حق میں کرتے تھے. جی, گرنیل صاحب بھی گرنیل صاحب جو ہیں. جی, آپ ذرا ان کی سرچ تو ماریں, کیسے کیسے گھٹیا قسم کے اسکینڈل ہیں. ہاں جی, وہ تو بھائی جان کافی پہ بکنے والے آدمی. جی, بالکل, بے شک. جی, ٹھیک ہے نا. بے شک ہیں بھی مراد سے طبیعت کے آدمی. مراد سے طبیعت کے آدمی. واہ واہ واہ. ہاں جی, کیا بات. آپ نے میرا چیلنج پہنچا دیا تھا. جی, اور چیلنج آپ کا چل رہا. آپ گرفتاری دیں. آپ کو عمران خان صاحب والی
جو بیرک ہے اس میں رکھوانا میری ذمہ داری. جی جی آپ کا وعدہ تھا. میرا وعدہ ان کے ساتھ. ٹھیک ہے, آپ کا ٹرو پرومس تھا آپ کا. ٹھیک ہے. لیکن دادا یہ جو ہم اس کو اگر ختم کریں, جو سلیکٹو ہیومن رائٹس کی کیمپین ہے, تو دادا جو پاکستان کے جیسے بغیر نام لیے, کیونکہ بہت سے ایران کے آفیشیل اکاؤنٹس چل رہے ہیں بلو ٹک والے پاکستان میں سے, ہاں, اور وہ کرتے ہیں عمران خان اگلا آنے والا جعلی ہیں اکاؤنٹ سارے. ٹھیک ہے نا. اور دادا $5,000-6,000 کی دیہڑی لگا رہے ہیں. میں پریشان ہوں. ان کا جھوٹ پروموٹ ہو رہا ہے, جی, پی ٹی آئی کا اور پی ٹی آئی کے سرپرستوں کا یا انڈینز کا. جی جی, ان کو ڈالر مل رہے ہیں. حقیقت بات ہے دادا, یہ نیشنل انٹرسٹ کے خلاف ہے نہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے اداروں کو بھی آنکھ کرائی ہوئی ہے کہ ہم تو آپ کے ہی ہیں نا, جب کہیں گے ہم اڑائیں گے. لیکن نیشنل ان پہ ہاتھ نہیں ڈلتا. نیشنل انٹرسٹ کا بریچ ہے ان پہ ہاتھ. دادا آپ نے کیا بات بولی تھی, ہم بلیک اینڈ وائٹ والی, ہم بلیک اینڈ وائٹ والی پارٹی ہیں بھائی. ہم نے یہ جنگ اپنے طور پہ اپنے گلے میں ڈالی ہوئی ہے, یہ نریٹو والی میڈیا والی. یہ ہم نہیں لڑنی ہے. یہ 1.5 لاکھ روپیہ لے کے ٹویٹیں کرنے والے اور 2.5 لاکھ روپیہ لے کے ولاگ کرنے والے, انہوں نے نہیں لڑنی پاکستان کی نظریاتی حفاظت کی جنگ. پیسوں کے لیے بکیں گے. یہ آپ نے, میرے جیسے نے, یا یہ جو ہمارے فالوورز ہیں, لسنرز ہیں, جو ہماری پوسٹوں کو پروموٹ کرتے ہیں پرسنلی. جی 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 بالکل. یہ ہم نے آپ نے مل کے جنگ لڑنی ہے. آرگینک, وداؤٹ اینی اسپینڈنگ, وداؤٹ اینی کلٹ بنائے بغیر. کون سے گروپ بنائے ہیں دادا آپ نے کوئی کہ یار میری پوسٹ شیئر کرو؟ کوئی ایک بندہ کے بول دے, سن رہے ہیں آپ کو ساری دنیا کے, دادا نے بھیجی ہو کہ یار میری ٹویٹ ذرا پروموٹ کرو, کہا ہو. یا میں نے یہی کہا ہو کہ اس موضوع پہ کوئی ٹویٹ کر دے یار. ہاں جی, ہم تو خود فرنٹ پہ لڑنے والے, جو ڈالا ہے وہ پھر پہلی صفحے اول سے ہم تو لیڈ کرتے ہیں. پھر اس لیے ہمیں کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی. تمغہ بھی ہمارے پاس تھا نا دادا جب رضینامہ بین ہوا انڈیا سے. وہ بھی 5 دن جب ہم ٹرینڈ کرتے ہیں نا, ہم 5 دن پہ ٹاپ ٹرینڈ ہوتے ہیں. کیا بات ہے. ٹھیک ہے نا. پھر ساری آپ کی سوشل میڈیا فورس لگ کے نا پی ٹی آئی کی کچھ بگاڑ نہیں سکتے. وہ ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. ہمارا ٹرینڈ نہیں توڑ پاتے. ہمارے دادے کو انڈیا نے بلاک کیا تھا. ہمارے دادے کو انڈیا نے بلاک کیا. سب سے پہلی فہرست کے اندر ہمارا نام تھا. انہوں نے کہا یہ رضینامہ بند کر دو, انڈیا کے اندر کارروائی پا رہے ہیں. اچھا, پھر رضینامہ سے ان کا دل نہیں بڑھا, انہوں نے ہمارا ٹویٹر اور فیس بک اکاؤنٹ, یہ دادا یہ آپ کا ڈپٹی بھی شامل ہے اس کے اندر, میرا بلاک کیا انہوں نے ہمارے ٹویٹر اور فیس بک بھی انڈیا کے اندر ود ہیلڈ. دادا اس پہ بھی کبھی بات کریں گے کہ پاکستان میں کچھ اکاؤنٹ ود ہیلڈ کیوں نہیں ہوتے, جبکہ دبئی نے کرنا شروع کر دیا. اس کے ساتھ ہی ٹائم بہت زیادہ ہو گیا, آپ کی آڈینس بہت خوش ہے, ہم نے پھر انہیں پورا ٹائم دیا, یہ کٹیا نہیں. کٹیا گیا یہ پائے نے گالا پھر انہوں کٹنی ہے جڑا کٹے گا. میں 80 بار اپنا کام پورا کرنے. بالکل ٹھیک ہے دادا, اس کے ساتھ ہی پروگرام کا اختتام کیا لے کے آتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.